چین کے شہر تیانجن میں شنگھائی تعاون تنظیم کا سربراہی اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف عالمی رہنماؤں کی توجہ کا مرکز بن گئے۔ شہباز شریف کا اجلاس میں پہنچنے پر چینی صدر شی جن پنگ اور خاتون اول نے استقبال کیا۔ روسی صدر پیوٹن، ترک صدر طیب اردوان اور دیگر رہنماؤں کی بھی اجلاس میں شرکت۔ وزیر اعظم کی روسی صدر پیوٹن، ملائیشیا کے صدر انور ابراہیم، بیلاروس کے صدر الیگزینڈر لوکاشینکو سے ملاقاتیں۔ آذربائیجان کے صدر الہام علیوف، ترک صدر طیب اردوان، تاجک صدر امام علی رحمان، ترکمانستان کے صدر بردی محمدیو، کرغزستان کے صدر سے بھی ملے۔ شہباز شریف کی مالدیپ کے صدر محمد معیز اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس سے بھی غیر رسمی ملاقاتیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے عالمی رہنماؤں کی غیر معمولی گرم جوشی دیکھنے میں آئی۔ ملاقاتوں میں دیکھی گئی قربت پاکستان اور ان ممالک کے مابین برادرانہ اور دوستانہ تعلقات کی عکاس ہے۔ پاک چین دوستی ہر آزمائش پر پوری اتری ہے۔ ہم تاریخی اور ثقافتی اعتبار سے ایک دوسرے سے جڑے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا چین کی تیانجن یونیورسٹی میں فیکلٹی اور طلباء سے خطاب۔ کہا، پاکستان پہلی مسلم ریاست ہے جس نے چین کو تسلیم کیا۔ پاکستان اور چین نے ہر مشکل گھڑی میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا۔ پاک چین تعلقات میں عدم اعتماد پیدا کرنے کی تمام سازشیں ناکام ہو گئیں۔ پاکستان اور چین مل کر ترقی کی منازل طے کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ترک صدر رجب طیب اردوان کی ملاقات۔ ترک صدر کا پاکستان میں حالیہ مانسون بارشوں اور سیلاب سے نقصانات پر اظہار افسوس۔ پاکستان میں سیلاب سے قیمتی جانی اور مالی نقصانات پر پاکستانی عوام سے یکجہتی کا بھی اظہار کیا۔ کہا، مشکل کی گھڑی میں ترک حکومت اور عوام پاکستان کے ساتھ ہیں۔ بھارت کی آبی جارحیت جاری۔ دریائے چناب میں ایک اور بڑا سیلابی ریلا چھوڑ دیا۔ بھارت نے سلال ڈیم کے سارے گیٹ کھول دیے۔ پنجاب میں آئندہ 36 گھنٹوں کے دوران اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ۔ دریائے چناب اور راوی کے سیلاب نے سب کچھ ملیامیٹ کر دیا۔ دریائے چناب کے اطراف 1169 اور راوی پر 478 دہات سیلاب کی نظر۔ چناب کا سیلابی ریلا سیالکوٹ، وزیر آباد اور چنیوٹ میں تباہی کے بعد جھنگ میں داخل، 300 سے زائد دیہات کو لپیٹ میں لے لیا۔ سیلابی ریلا ہیڈ محمد والا کی جانب بڑھنے لگا۔ ملتان میں سیلابی صورتحال نے ہزاروں افراد کو بے گھر کر دیا۔ متاثرین بے سر و سامانی کی حالت میں نقل مکانی پر مجبور۔ مظفر گڑھ کے 104 موضع جات کو خطرہ۔ چناب میں ہیڈ خانکی پر 2,15,000، ہیڈ قادر آباد پر 2,25,000 کیوسک پانی کا بہاؤ۔ دریائے راوی کے سیلابی پانی کی تباہ کاریاں بھی جاری۔ شیخ پورہ کا وسیع علاقہ زیرآب، ہزاروں ایکڑ اراضی اور مکانات دریا برد۔ ساہیوال میں دریائے راوی سے ملحقہ داد بلوچ، کرم بلوچ اور اورنگ آباد کی آبادیوں میں سیلابی پانی داخل۔ شاہدرہ کے مقام پر پانی کی سطح میں کمی، پانی کا بہاؤ 76,000 کیوسک ریکارڈ۔ تحصیل شرکپور کے 15 موضع جات کی ہزاروں ایکڑ فصلیں تباہ۔ پنجاب کے بپھرے دریاؤں نے ہر طرف تباہی مچا دی۔ سینکڑوں بستیاں اور آشیانے تباہی کا شکار، لاکھوں لوگوں کی نقل مکانی، فصلیں بھی سیلاب کی نظر۔ بھارتی آبی جارحیت کے بعد ستلج کے ریلے راستے میں آئی ہر شے بہا لے گئے۔ قصور میں درجنوں دیہات زیرآب، ہر طرف تباہی کے مناظر۔ ہیڈ گنڈا سنگھ بالا کے مقام پر پانی کا بہاؤ 2,60,000 کیوسک ریکارڈ۔ تلوار پوسٹ کا حفاظتی بند بھی ٹوٹنے کا خدشہ، 10 سے زائد دیہات خالی کرا لیے گئے۔ عارف والا کے 45 سے زائد دیہات سیلابی پانی کی زد میں، بارات بھی سیلابی پانی میں پھنس گئی۔ ریسکیو ٹیمز کی بروقت کارروائی، دلہا اور باراتی کشتیوں کے ذریعے محفوظ مقام پر منتقل۔ الہ آباد، پاک پتن، بورے والا، وہاڑی اور بہاول نگر کے کئی علاقوں میں بھی تباہی، دیہات اور فصلیں ڈوب گئیں۔ مزید کئی دیہات ڈوبنے کا خطرہ۔ چشتیاں میں درجنوں موضع جات کے بند ٹوٹ گئے۔ سیلابی پانی گھروں میں داخل، متاثرین کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور۔ بہاولپور اور احمد پور شرقیہ میں بند ٹوٹنے سے کئی بستیاں اور فصلیں زیرآب۔ دریائے سندھ میں بھی شدید سیلاب کا خطرہ، این ڈی ایم اے نے خبردار کر دیا۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق پنجاب کے سیلابی ریلے پیر کو کوٹ مٹھن سے گزریں گے۔ منگل اور بدھ کو دریائے سندھ میں اونچے درجے کا سیلاب متوقع۔ 3 سے 4 ستمبر کو 9 لاکھ کیوسک تک سیلابی ریلے پنجند ہیڈ ورک سے گزریں گے۔ گڈو بیراج پر 5 سے 6 ستمبر کے دوران 8 لاکھ سے 11 لاکھ کیوسک بہاؤ متوقع۔ کچے کا پورا علاقہ ڈوبنے کا خدشہ۔ ادھر دریائے سندھ میں پانی کی سطح میں اضافہ، گھوٹکی میں کچے کے 100 سے زائد دیہات ڈوب گئے۔ قادرپور کے شینک بند پر پانی کا دباؤ برقرار۔ کچے میں خوف و ہراس، کوٹری بیراج پر پانی کی آمد 2,62,000 کیوسک ریکارڈ۔ دریا کے اطراف آبادیوں کو تاحال خالی نہ کرایا جا سکا۔
اسلام آباد میں موسلادھار بارش نے ہر طرف پانی ہی پانی کر دیا۔ مارگلا ہلز کے مقام تلہاڑ گاؤں میں طوفانی بارش کے بعد خوفناک سیلابی ریلے۔ اسلام آباد کے 4 نوجوان پھنس گئے، 3 کو نکال لیا گیا، 1 نوجوان پانی میں بہہ گیا، تلاش جاری۔ پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے کئی علاقوں میں تیز بارش۔ پشاور کے بڈنی نالہ میں طغیانی سیلاب کا خطرہ۔ ڈی آئی خان میں چھت گرنے سے ماں، 2 کم سن بیٹیوں سمیت جاں بحق۔ گھر اور دکانیں سیلابی ریلے میں بہہ گئیں۔ ٹانک اور خیبر میں بھی سیلابی صورتحال۔ پاک افغان شاہراہ بند۔ آزاد کشمیر میں بھی بارشوں اور سیلابی صورتحال کا الرٹ جاری۔ نیلم، مظفر آباد، باغ، شردہ حویلی اور کوٹلی میں اگلے 12 سے 24 گھنٹوں کے دوران شدید بارش متوقع۔ شہری اور نشیبی علاقوں میں سیلاب اور پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ۔ غزہ میں اسرائیلی فوج کے وحشیانہ حملے جاری۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 88 فلسطینی شہید، 421 زخمی ہو گئے۔ شہداء میں امداد کے منتظر 30 فلسطینی بھی شامل۔ قحط اور غذائی قلت سے مزید 7 فلسطینی جاں بحق۔ بھوک سے اب تک 339 فلسطینی موت کے منہ میں چلے گئے، جن میں 124 بچے بھی شامل۔ غزہ میں شہداء کی تعداد 63,371 ہو گئی، 1,59,935 زخمی ہو چکے۔ اسرائیلی فوج کا القسام بریگیڈز کے ترجمان ابو عبیدہ کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ غزہ سٹی کو خطرناک جنگی زون قرار دے دیا۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے 10 لاکھ فلسطینیوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ گئیں۔ روس کے یوکرین پر حملے جاری، 1 شخص زخمی۔ تازہ حملوں میں 4 پاور سٹیشن کو نقصان پہنچنے سے 29,000 سے زائد صارفین بجلی سے محروم ہو گئے۔ اوڈیسا کے قریب بندرگاہی شہر چرنومورسک سب سے زیادہ متاثر ہوا۔ یوکرین کی سب سے بڑی پاور کمپنی ڈی ٹیک نے 4 تنصیبات کو نشانہ بنائے جانے کی تصدیق کی ہے۔ دوسری جانب یوکرین کا روس کا ہی بارود اس کے خلاف استعمال کرنے کا دعویٰ۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق یوکرینی افواج نے روسی بارودی سرنگوں کا استعمال کرتے ہوئے روس کے اندر 2 پلوں کو نشانہ بنایا ہے۔ دونوں پل خارکیف کی سرحد کے قریب واقع تھے۔ یورپی یونین کا جنگ بندی کے بعد بھی یوکرین کی حمایت جاری رکھنے کا اعلان۔ صدر یورپی کمیشن ارسلا وان ڈیر کا کہنا ہے کہ یورپی یونین یوکرین کی فوجی تربیت اور مالی امداد امن کے بعد بھی جاری رکھے گی۔ سیکیورٹی ضمانت کے طور پر یورپی یونین یوکرین میں فوجیوں کی تعیناتی پر بھی غور کر رہی ہے۔ امریکی صدر امن چاہتے ہیں لیکن پیوٹن مذاکرات ٹیبل پر نہیں آ رہے۔ دوسری جانب جرمنی، برطانیہ، نیٹو اور یورپی یونین کے اعلیٰ حکام جمعرات کو پیرس میں ایک اجلاس میں یوکرین کی صورتحال پر بات چیت کریں گے۔ انڈونیشیا میں عوامی احتجاج کے بعد صدر پرابو بیانتو نے اراکین پارلیمنٹ کی مراعات کم کرنے کا اعلان کر دیا۔ انڈونیشیا کے صدر نے ٹی وی خطاب میں کہا اراکین پارلیمنٹ کو پرتعیش مراعات دینے پر عوام کو شدید اعتراض ہے، اس لیے اراکین پارلیمنٹ کے لیے رہائشی الاؤنس اور بیرون ملک دورے معطل کیے جا رہے ہیں۔ خیال رہے کہ چند روز قبل ڈیلیوری رائڈر کی پولیس کی گاڑی کی ٹکر کے بعد موت نے پورے ملک میں احتجاج کو جنم دیا۔ مختلف شہروں میں لوٹ مار، آتش زدگی اور پرتشدد واقعات میں اب تک 3 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اور اسکاٹ لینڈ کے 3 بھائیوں نے بحر الکاہل کو کراس کرنے کا ریکارڈ بنا ڈالا۔ ہاتھ سے چلنے والی کشتی کی مدد سے کم ترین عرصے میں کراس کیا۔ ایوان، جیمی اور لاخلن میکلن نے 139 دنوں میں 9,000 میل کا فاصلہ طے کیا۔ تینوں بھائی جنوبی امریکہ سے بحر الکاہل عبور کرنے والی پہلی ٹیم بھی بن گئے ہیں۔ سفر کے دوران وہ صرف تازہ پکڑی گئی مچھلی اور فریز ڈرائی کھانوں پر گزارا کرتے رہے۔ ایرانی حمایت یافتہ حوثیوں نے یمن کے دارالحکومت صنعا میں اقوام متحدہ کے خوراک، صحت اور بچوں سے متعلق اداروں کے دفاتر پر چھاپے مارے اور کم از کم 11 ملازمین کو حراست میں لے لیا۔ خبر ایجنسی کے مطابق کارروائی اسرائیل کی جانب سے حوثی وزیر اعظم اور کئی وزراء کے قتل کے بعد کی گئی۔ اقوام متحدہ کے ایلچی ہانس گروڈنبرگ نے ان گرفتاریوں اور اقوام متحدہ کی املاک پر قبضے کی شدید مذمت کرتے ہوئے فوری اور غیر مشروط رہائی کا مطالبہ اور بچوں سے متعلق
मुतलिक इदारों के दफातर पर छापे मारे और कम अज कम 11 मुलाजमीन को हिरासत में ले लिया। खबर एजेंसी के मुताबिक कार्रवाई इसराइल की जानिब से हौजी वज़ीर आज़म और कई वज़रा के कत्ल के बाद की गई। अक़वाम मुत्तहिदा के एलची हांस ग्रोडनबर्ग ने इन गिरफ्तारियों और अक़वाम मुत्तहिदा की इमलाक पर कब्जे की शदीद मज़म्मत करते हुए फौरी और गैर मशरूत रिहाई का मुतालबा